اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ رازِ کلید و کرم کشا۔ محترم سامعین کرام، گفت و شنید سے پیشتر قیل و قال سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا، ساری کائنات کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، حضور جان نور شافی النشور نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ گوہربار میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، حضرت علامہ و مولانا عالم تحسینی صاحب کی بڑی محنتیں، مشقتیں، جد و جہد کرنے کے بعد تعمیری تعلیمی بیداری کانفرنس آپ تک آ پہنچا۔ ملک ہندوستان کے بڑے خطیب اہل سنت حضرت علامہ شاہ قاری نثار الدین، تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، قاری نثار احمد صاحب قبلہ، قاری نثار احمد صاحب قبلہ، شہباز رضا صاحب قبلہ، شہباز رضا صاحب قبلہ، تعلیمی تعمیری بیداری کانفرنس سرزمین بائیسی، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگوں سے اچھی آواز تو ہم لوگوں کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ملک ہندوستان کے وہ خطیب آپ کے سامنے میں جلوہ افروز ہے، اور شاعر ہندوستان حضرت شہباز رضا کلکتوی صاحب وہ بھی جلوہ افروز ہے۔ یہ آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں گے تو اچھا رہے گا۔ اور آج کی رات یہ تعلیمی تعمیری بیداری کانفرنس، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس رات میں ہمارے اور آپ کے نبی پیغمبر اسلام جانے کائنات روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر دیدار کرایا، یعنی جس کو شب معراج کہتے ہیں، وہ آج ہی کی رات ہے۔ آج کی عظیم الشان رات میں آپ ہندوستان کے بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے نقوبہ آپ کے سامنے میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء اکرام، خاص توجہ کا میں طالب ہوں۔ شاعر بڑے انداز میں کہتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خاک کی پوشاک پر نازا نہ ہو تم، اطلس و کم خاک کی پوشاک پر نازا نہ ہو تم، اس
تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور کیا فرماتے ہیں کہ زندہ اویس کرنے کی سنت کریں گے ہم، زندہ اویس کرنے کی سنت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے ہم. دلکش یہی نجات کے روشن سبیل سے، دلکش یہی نجات کے روشن سبیل سے، ہر دم درود پاک کی کثرت کریں گے ہم. برادران ملت اسلامیہ، میں کافی وقت کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، کیونکہ وقت سے پہلے ہندوستان کا وہ خطیب آپ کے سامنے میں روبرو ہے. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا معنی، مطلب، مفہوم، ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے. اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کی شان نزول حضرت علامہ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالسلام، حضرت عبداللہ بن سلام جب ایمان لے کر کے آئے اور ان کے ساتھی جو ایمان لے کر کے آئے پیغمبر اسلام جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر، حالانکہ وہ یہودی تھے، لیکن جب سرکار دو عالم کے اوپر ایمان لے کر کے آئے تو موسوی شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کا تعظیم کیا کرتے تھے اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے. تمام صحابہ حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ عبداللہ بن سلام جو ایمان لے کر کے آئے ہیں وہ ہفتے کے دن کا تعظیم کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے ہیں. جیسے ہی پیغمبر اسلام جانے کائنات کے اوپر، جانے کائنات کی بارگاہ میں شکایت کرنا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کس سے کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سیمانچل کا علاقہ، خاص کر بائیسی کا علاقہ، سب کوئی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب حالات کے اوپر ہم ان کے اوپر جاتے ہیں تو بالکل مسلمان سے وہ خالی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں کا رسم و رواج، یہاں کا چال چلن، یہاں کی تہذیب و تمدن اگر دیکھا جائے تو علامہ ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تم سبھی کچھ ہو، مسلمان بھی ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جس دین اسلام کی پیروی کرتے ہیں آپ ان کا جائزہ لیجئے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ اٹھاؤ، حیرت میں ڈال دینے والی رسالت محمدی کی یہ سرگزشت آپ سنتے چلے کہ اسلام 500 برس نہیں، اسلام 250 برس نہیں، اسلام 300 برس نہیں، اسلام 200 برس نہیں، اسلام 100 برس نہیں، اسلام 50 برس نہیں، بلکہ اسلام نے صرف 23 برس کی مدت میں روئے زمین پر اتنا بڑا روحانی اور مذہبی انقلاب برپا کیا کہ پورے تاریخ انسانی میں اتنا محیط، اتنا مکمل، اتنا ہماگیر، اتنا ہماجہتی انقلابی کبھی چشمے فلک نے دیکھا نہیں تھا. نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے
جس نے زمینوں کا جغرافیہ بدل دیا، وہ اسلام جس نے حکومتوں کے نقشے بدل دیے، وہ اسلام جو طوفانوں کو سرشار کر دیا، وہ اسلام جو بادشاہ کے غرور کو زمین پر ملا دیا، وہ اسلام جو لاکھ کے تقاضے بدل دیے، وہ اسلام جو تکلیف و آرام اور مسئلہ و غم کے پیمانے بدل دیے. دنیا انسانیت نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جو انسان بگڑے ہوئے ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے، وہ ایسے بدل گئے کہ ظاہر سے بھی بدل گئے، باطن سے بھی بدل گئے، اندر سے بھی بدل گئے، باہر سے بھی بدل گئے. وہ ایسے بدل گئے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا وہ بھی بدل گیا، جس نے ان کو چھو لیا وہ بھی بدل گیا. پوری دنیا کے اندر ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، عرب کنٹری کا ماحول یہ تھا کہ انسان کے دلوں کو جھکانا بڑا مشکل تھا، لیکن وار اسلام آپ کی عظمت پر قربان، وار اسلام آپ کی شان پر قربان. جہاں پر دلوں کو جھکانا بڑا مشکل تھا، اسلام نے اسی دلوں کو جو لوگ 360 فٹ کے سامنے میں جھکتے تھے، اسلام نے ایک معبود برحق کے سامنے میں لا کر کے کھڑا کر دیا. اور کھڑا کرنے کے بعد جب وہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے تو یوں کیا کرتے تھے، نقشہ نمازی یوں نماز عشق کا کھینچا کرے، نقشہ نمازی یوں نماز عشق کا کھینچا کرے. وہ مجھے دیکھا کرے، میں اسے دیکھا کروں. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جو ہم تک آ پہنچا ہے، لیکن آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے کیریکٹر، مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی سماجی حالات کو اگر دیکھیں، ہر اسٹیج سے، ہر ممبر رسول سے